مولانا مفتی عبد الخالق سولنگی۔ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون۔ اور روزے کے مسائل میں سے کچھ باتیں آپ کو بتاؤں۔ کان کے اندر اگر نہاتے ہوئے پانی یا صابن چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر کان میں تیل یا دوائی ڈالی جان خود بخود تو اس میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پانی چلا گیا روزہ نہیں ٹوٹے گا، دوائی خود ڈالی اس میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جن جن چیزوں میں ابھی تک میں نے آپ کو بتایا ہے 5-6 دن کے اندر کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان سب صورتوں میں قضا کرنا لازم ہوگا۔ یعنی کسی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ گیا تو قضا رکھنا، ایک روزے کے بدلے میں رکھنا لازم ہے۔ لیکن 2 گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی رکھنا ہوگا، اور وہ 2 گناہ کون سے ہیں؟ جان بوجھ کر کے روزہ توڑے، یعنی کھانا کھا لے یا پانی پی لے، کوئی جوس پی لیا، پانی پی لیا، کوئی شربت وغیرہ پی لیا، کوئی فروٹ کھا لیا، روٹی سالن وغیرہ کچھ بھی کھا لیا، جان بوجھ کر کے، بھولے سے نہیں، جان بوجھ کر کے اگر کسی نے کھا لیا کھانا یا پینا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا بھی ہوگی، کفارہ بھی ہوگا۔ اور دوسرا گناہ جس کی وجہ سے کفارہ لازم ہوتا ہے وہ ہے روزے کی حالت میں میاں بیوی کا آپس میں ازدواجی حق ادا کرنا، صحبت کرنا۔ اگر میاں بیوی نے صحبت کر لی، جائز یا ناجائز، کہیں کسی نے جا کر کے زنا کر لیا، تو ان لوگوں کے اوپر قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اسی وجہ سے جوان لڑکوں کے لیے یہی حکم ہے کہ روزے کی حالت میں بیوی کے قریب بھی نہ بیٹھیں، بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق بھی نہ کریں، خطرہ ہے کہ آدمی آگے چلا جائے۔ بوڑھے آدمی نے اگر بیوی کے ساتھ مذاق مستی کے ساتھ کھیلتا رہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر اتنی قوت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے اوپر کنٹرول نہ کر سکے اور یعنی صحبت کر بیٹھے۔ اگر کسی بندے نے جان بوجھ کر کے کھانا کھا لیا یا پھر صحبت کر لی روزے کی حالت میں، تو مرد اور عورت دونوں پر کفارہ لازم ہوگا۔ کفارہ کیا ہے؟ 60 روزے مسلسل رکھنا، 60 روزے، ایک یعنی لمحے کی غلطی کی وجہ سے اپنے اوپر کنٹرول نہ کیا اور بیوی کے پاس چلا گیا، یا پھر اپنی ویسے ہی خواہش پوری کرنے کے لیے، یار کھانا تو کتنا اسپیشل پڑا ہوا ہے، ابھی کون ہے دیکھنے والا، دباؤ یہ تو کھاؤ پھر دیکھا جائے گا، تو اسی ایک ذرا سی لاپرواہی کی وجہ سے 60 دن تک اس کو روزے رکھنے ہیں مسلسل۔ اگر 50 روزے رکھے، 55 روزے رکھے، پھر ایک روزہ چھوڑ دیا تو سارے چلے گئے، پھر 60 روزے الگ سے رکھنے پڑیں گے، اور قضا کا ایک روزہ 61واں روزہ یہ الگ سے رکھنا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اگر عورت کا اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، کھانا کھایا ہے یا صحبت ہوئی ہے، زنا ہوئی ہے، اللہ پناہ میں رکھے، تو اس کو بھی 60 روزے رکھنے ہیں، لیکن اس کے جو مہینے کے کچھ دن آتے ہیں پلیتی کے، ان دنوں کو چھوڑ کر کے 60 دن پورے کرنے پڑیں گے۔ اس وجہ سے یہ بہت بڑا گناہ کا کام بھی ہے اور بہت بڑی سزا بھی ہے، تو اپنے آپ کو بچاؤ، کبھی بھی روزہ توڑنا نہیں۔ اگر کوئی بیماری کی وجہ سے روزہ توڑتا ہے، ڈاکٹر نے بولا یہ دوائی ابھی کھا ورنہ تو مر جائے گا، تو پھر قضا رکھنا ہوگا، کفارہ نہیں ہے۔
کوئی آدمی اتنی الٹیاں آئی ہیں کہ ابھی وہ سانس بھی نہیں لے رہ سکتا اور بالکل گر گیا ہے، بیمار ہو گیا ہے بہت زیادہ، ایسا بندہ بھی روزہ توڑ دے، کفارہ نہیں ہوگا، صرف قضا ہوگی۔ اسی طریقے سے کوئی اور عورت ہے، حاملہ ہے بیچاری، پیٹ میں بچہ ہے، روزہ تو رکھ لیا لیکن ابھی سمجھتی ہے کہ میں روزہ رکھوں گی تو میں خود بھوکی پیاسی مر رہی ہوں یا بچے کا پیٹ میں مسئلہ ہو سکتا ہے، تو یہ عورت بھی روزہ توڑ بھی سکتی ہے، روزہ نہ رکھے تو بھی اجازت ہے، بعد میں قضا کرنا ہوگا، کفارہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بچے کو دودھ پلانے والی عورت ہے، بچہ ہے ظاہر ہے ہر گھنٹے 2 گھنٹے بولتے امی امی دودھ، ابھی اگر یہ روزہ رکھتی ہے تو ظاہر ہے جسم کے اندر خشکی ہوگی اور دودھ کم ہو جائے گا، تو یہ عورت اگر روزہ نہ رکھے تاکہ میرے جسم میں دودھ رہے اور بچے کو پلا سکوں تو بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا، صرف قضا کرنا ہوگا، کفارہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بیمار بندہ ہے، شوگر کا مریض ہے، 4 گھنٹے سے زیادہ 5 گھنٹے سے زیادہ بھوک برداشت نہیں کر سکتا تو اس کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، توڑنے کی نہیں، رکھ لیا تو پورا کرنا ہوگا، لیکن اگر نہیں رکھا تو بھلے نہ رکھے، پھر دنوں کے حساب سے موسم تبدیل ہو تو پھر رکھ سکتا ہے۔ لیکن شوگر بھی الگ الگ ڈیزائن کی ہوتی ہے، کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے کہ شوگر کے مرض میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے تو رکھے گا، یا کوئی بھی بیماری ایسی ہے جس کی وجہ سے اس کو ہر 2-4 گھنٹے کے بعد 6-8 گھنٹے کے بعد کچھ دوائی کھانی ہے یا کھانا کھانا مجبوری ہے تو اس بندے کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، پھر قضا کرنا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی ایسا مریض ہے کہ کسی بھی موسم میں روزہ نہیں رکھ سکتا، گرمی کے موسم میں بھی نہیں، سردی کے موسم میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس بندے کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پھر فدیہ ادا کرے گا۔ فدیے سے مراد یہ ہے کہ صبح شام کا یعنی سحری کا اور افطاری کا کسی کے لیے انتظام کر دے تو بھی ٹھیک ہے، یا پھر فطرے کے برابر کسی کو رقم دے دے۔ فطرہ کتنا ہے وہ بعد میں بتاؤں گا، ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ علماء نے 125 روپیہ بولا ہے، کچھ علماء نے 100 روپیہ بولا ہے، لیکن صحیح ابھی تک کنفرم نہیں ہے، جیسے ہی عید الفطر قریب آئے گی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ اور کفارے کے اندر کوئی بندہ اگر 60 روزے نہیں رکھ سکتا، بڑے زور لگانے کے باوجود نہیں رکھ سکتا، کمزور ہے، تو پھر اس کے لیے اجازت ہے کہ 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے گا، 2 ٹائم کا، اور پیٹ بھر کر کھلانا ہوگا۔ اگر ایک مسکین کو 5, 10, 50 ہزار روپیہ بھی دے دیا، لاکھ روپیہ بھی دے دیا تو وہ 1 دن کا کفارہ ہوگا، 60 دن کا نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا لازم ہے، یا پھر ایک مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا 60